ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ 18ویں ترمیم میں بلوچستان خود ملک سے بات کر سکتا ہے. تو بھائی جان ہمارا وزیر اعظم خود سے بات نہیں کر سکتا، صوبہ کیسے بات کرے؟ جو وزیر داخلہ اپنا نہ رکھ سکے، جو وزیر خزانہ اپنا نہ رکھ سکے، جو اپنا وزیر اعظم نہ رکھ سکے، تو ہم ایران سے کیا تعلقات رکھیں گے؟ تو انڈیا ہمارا دشمن ہے، ریاست کہتا ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے، لیکن وہاں ایسے بارڈر بھی ہیں کہ وہاں پاسپورٹ کی ویزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ شناختی کارڈ کے ساتھ انڈیا جا سکتے ہیں. لیکن ایران ہمارا دوست ہے، جگری دوست ہے، برادر اسلامی ملک ہے، لیکن آپ مجال ہے کہ آپ ذرا بارڈر پار کر کے دیکھیں، آپ کی لاش گھر نہ آئے، اگر آپ کے جو ہے والدین کو اس کی لاش نہ ملے. تو یہ جو دوغلا پالیسی ہے ہماری. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اس سیمینار کے میزبان ہمارے مجلس علم و دانش کے ذمہ داران، اسٹیج پہ موجود ہمارے قائدین اور اس مجلس پہ شریک میرے بھائیوں بہنوں. ایران میں تو گوادر سے تعلق رکھتا ہوں، ایران سے تو ہمارا تعلق ہمسایہ سے نہیں، خونی رشتہ ہمارا ایران سے ہے. ہمارا بھائی، ایک بھائی گوادر میں رہتا ہے اور ایک بھائی ایران میں رہتا ہے. بہن ایران میں ہے تو بھائی یہاں پر ہے، والد صاحب ایران میں ہے تو بیٹا مکران میں ہے. تو ہمارا خوشی غمی، شادی بیاہ، پورا ایک تعلق ہے ایران کے ساتھ. لیکن بدقسمتی سے دنیا میں جو تعلقات ہوتے ہیں کسی ملک کے ساتھ، اس ملک کے مفادات سے وابستہ ہوتے ہیں. اور ہمارا ملک جو ہے تو ہم عالمی قوتوں کے منصوبوں پہ عمل درآمد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہمسائے کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں کسی ہمسائے کے ساتھ. جس سے چائنا کے ساتھ پاک چائنا اقتصادی راہداری کا ایک معاہدہ کرتے ہیں جس کو سی پیک کہتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہمیں پاک ایران اقتصادی راہداری بنانا چاہیے تھا، تاکہ جتنے بارڈرز ہمارے ملتے ہیں ایران کے ساتھ تو ہم آنا جانا ہمارا عوام کا بھی ہونا چاہیے ایران کے ساتھ. مکران کی بجلی ہماری 24 گھنٹے بجلی ہمیں ایران سے ملتا ہے. پنجگور، گوادر، تربت تینوں ضلع ہم ایران سے بجلی لیتے ہیں. خوردونوش ہمارا ذریعہ معاش ایران سے ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ تو ہم کہتے ہیں کہ عالم اسلام ایک امہ ہے، لیکن آپ دیکھیں یورپ اور یورپ کے جتنے ممالک ہیں، ان کی جو سرحدات ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، وہاں کوئی بارڈر کا سسٹم یا نہیں ہے، وہ تصور ختم ہو رہا ہے. وہ صبح شام آتے جاتے ہیں، ویزے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. انہوں نے بارڈر اپنے ہمسائے کے لیے ختم کر دیے ہیں. لیکن یہ جو اسلامی ملک ہیں، سب سے زیادہ دیواریں اسلامی ملک کے مابین موجود ہیں. اگر میں اور آپ آج ہمارے جیسے جاتے ہیں نا، وہ ہمارے بھائی نے کہا کہ اصل میں ایران سے تعلقات ہمارے معاشی بہتر کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایران میں شاید جزیرے نہیں ہیں. اگر جزیرے ہوتے تو اچھے تعلقات ہوتے ہیں. ایران میں جزیرے نہیں ہیں، تو جزیرے ہوتے ہیں اور شاید اس کا پیسے کی ویلیو اتنا کم ہے، ان کے بینک میں پیسے رکھنے کے لیے ان کے ہمارا سرمایہ نہیں ہے. اگر کوئی سوئس بینک ہوتا ہے ایران میں تو اور اچھے ہمارے معاشی تجارتی تعلقات ہوتے ہیں ایران کے ساتھ. تو یہ اسی وجہ سے ہمسایہ تو ہے، دوست بھی ہے. انڈیا ہمارا دشمن ہے، ریاست کہتا ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے، لیکن وہاں ایسے بارڈر بھی ہیں کہ وہاں پاسپورٹ کی ویزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ شناختی کارڈ کے ساتھ انڈیا جا سکتے ہیں. لیکن ایران ہمارا دوست ہے، جگری دوست ہے، برادر اسلامی ملک ہے، لیکن آپ مجال ہے کہ آپ ذرا بارڈر پار کر کے دیکھیں، آپ کی لاش گھر نہ آئے، اگر آپ کے جو ہے والدین کو اس کی لاش نہ ملے.
تو یہ جو دوغلا پالیسی ہے ہماری، ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ 18ویں ترمیم میں بلوچستان خود ملک سے بات کر سکتا ہے. تو بھائی جان ہمارا وزیر اعظم خود سے بات نہیں کر سکتا، صوبہ کیسے بات کرے گا؟ آپ تو 18ویں ترمیم میں آپ ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے یہ کوئی کتابی اور نہیں ہے. عجیب، جیسے اس دنیا میں آپ نہیں رہتے. جو وزیر داخلہ اپنا نہ رکھ سکے، جو وزیر خزانہ اپنا نہ رکھ سکے، جو اپنا وزیر اعظم نہ رکھ سکے، تو ہم ایران سے کیا تعلقات رکھیں گے؟ تو یہ بلوچستان حکومت کو یہ خود بات کرنی چاہیے کہ ہمارے ہزاروں خاندان کا تعلق اسی ایران کے روزگار سے، لیکن بدقسمتی سے ان کے جو لہجے ہیں، جو باتیں ہیں. ایک نگران وزیر رہے ہیں بلوچستان میں، نگران وزیر رہے ہیں، اس کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو فیول آئے گا کشتی میں اس کو تباہ کر دیں گے. دیکھا ہے اس نے وزیر، دیکھا تھا آپ کا؟ اس کا اولیاء نہیں بتاؤں گا، ایک وزیر تھا، وہ یہاں وزیر تھا، اس نے کہا جو فیول وہاں سے ایران سے آئے گا اس کشتی سے، اس کشتی کو تباہ کر دیں گے. نہیں، یہ لہجہ ہے اس کا. اس کے کیا مفادات اور کیا دندے ہیں. خود جو ہے یہاں سے وسائل لوٹ کر کے باہر چلے جاتے ہیں. اگر کوئی ملک سے کوئی چیز پبلک کے لیے آئے تو وہ جرم ہے، وہ جرم ہے، اس کو تباہ کرتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایران سے ہمارے اچھے تعلقات ہوں. انشاءاللہ ہم ایوان کے اندر بھی بات کریں گے، ایوان سے باہر بھی بات کریں گے. جو ہمارے مفادات ہیں ایران سے، ایران بلوچستان کو ترقی بھی دے سکتا ہے، بجلی بھی دے سکتا ہے، فیول اور باقی تجارتی کام ہے وہ ہم ایران سے لے سکتے ہیں. لیکن ہم خود مختار ہوں، عالمی قوتوں کے ہم کوئی غلام نہ ہوں، عالمی قوتوں کے اشارے پہ ناچتے نہ ہوں، عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ اپنی پالیسی نہ بناتے ہوں. اپنے ملک اور عوام کے مفادات میں پالیسی بنائیں. تو انشاءاللہ ایران اور افغانستان کے ساتھ، تو میں ایک مولوی ہوتے ہوئے بھی کہ انڈیا کے ساتھ بھی تمام مسائل کا حل، ہمسائے کے ساتھ تمام مسائل کا حل ہو سکتا ہے جب یہاں آپ تمام مسائل کا حل گفت و شنید میں، تجارت اور معاش میں. اور بلوچستان کو اللہ پاک نے سونا ہمیں دیا ہے، چاندی ہمیں دی ہے، ساحل بلوچستان ہمیں دیا ہے، وجات کے باغات ہمارے پاس ہیں، گیس کے ذخیرے آج بھی ہمارے پاس ہیں. اللہ پاک نے بلوچستان کو بے پناہ دولت سے نوازا ہے. لیکن ایک ویژن ہو، ایک لیڈرشپ ہو، اور وہ اپنے ملک کے مفادات غیرت کے ساتھ ہے. کہ قومیں ایٹم بم کے ساتھ زندہ نہیں رہتے، وہ غیرت کے ساتھ زندہ رہتے ہیں. جس کے پاس غیرت ہو وہ زندہ رہتے ہیں. آپ نہ کہیں کہ میرے پاس ایٹم بم ہے تو میں زندہ رہوں گا. آج جاپان پہ جو حملہ ہوا، آج جاپان کیا ایٹم بم بنا رہا ہے؟ جاپان کیوں دنیا میں آج ترقی، اس پہ حملہ ہوا، ناگاساکی پہ انہیں بمباری ہوئی، تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا آج جاپان کہاں پر ہے؟ بنگلہ دیش ہمارے بعد آزاد ہوا، آج کس مقام پہ؟ افغانستان کا پیسہ اور اس روپے کی کیا آج ویلیو ہمارے مقابلے میں؟ تو یہ انشاءاللہ ایوان میں بھی بات کریں گے، اسمبلی میں بات کریں گے، باہر بھی بات کریں گے. لیکن اس کے لیے عوام، ہم سب بلوچستان والے اٹھیں گے بھی، بات بھی کریں، ڈائلاگ بھی کریں، اور ضلع بلوچستان کے لوگ مزاحمت بھی کریں، جدوجہد بھی کریں، سیاسی مزاحمت بھی کریں، جمہوری مزاحمت بھی کریں. اپنے حکمرانوں کو بتائیں کہ آپ کے دولت تو باہر ہے، تو مجھے یہاں ایران کے ساتھ تعلقات سے اور آنے جانے پہ کیوں پابندی ہے؟ کیا میں اس کی وجہ یہ کہ ایران کے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ پشتون اور بلوچ ہیں، اس لیے ایران کے ساتھ اچھی پالیسی اب نہیں بناتے. کہ یہاں ابھی بتایا متین بھائی نے کہ ایران کا جو ہوائی فلائٹ ہے وہ بھی لاہور سے ہے. ہم اندازہ لگائیں، سی پیک کا یونیورسٹی بھی لاہور میں بنتا ہے، موٹر وے بھی لاہور میں، ہاسپٹل بھی لاہور میں، اور ایران کا جہاز بھی لاہور میں. وہ کوئٹہ میں ہونا چاہیے. اور ایرانی صدر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، وہ اچھا آیا، اس کے اچھے اثرات ہوں گے. بھئی ہم تو اہل بلوچستان، یہ بتا دیں انہوں نے بلوچستان کی کسی کوئٹہ کو کیوں نہیں آئے؟
میں ایز اے بلوچستان میں بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کوئٹہ کیوں نہیں آئے؟ کوئٹہ کیوں نہیں رکھا اپنے دورے میں؟ جب ہم آپ ہیں، آپ کے ہمسایہ ہم ہیں، رہتے ہم آپ کے پاس ہیں، ہماری رشتہ داری ہمارا آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کوئٹہ کیوں نہیں آئے؟ گوادر آتے ہیں، کوئٹہ آتے، گوادر آتے، ہم استقبال انشاءاللہ شاندار طریقے سے اپنے بلوچی پشتونی روایات میں ہم آپ کا استقبال کرتے. تو آئے بھی لاہور اور کراچی میں، وہاں آئے تو ذرا ہم خوش آمدید کہیں گے کہ ہمارے ملک میں آئے ہیں. تو ہمارے مہمان تھے ماشاءاللہ، جتنے مبارکباد نصیب الرحمان بھائی نے عقیدت کے ساتھ دیے، وہ عقیدت ختم ہو گئے، اتنے عقیدت کے مبارکباد انہیں دے دیے، اتنے سلام ان کو بھیجا. ہم ایسے بلوچستانی کہتے ہیں انشاءاللہ ہم ایران سے تعلقات اچھے چاہتے ہیں، تجارتی تعلقات چاہتے ہیں، ہمارا معاش وہاں سے ہے. حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہزاروں خاندانوں کا، ہمارا خاندانوں کا پیٹ معاش ایران کے ساتھ وابستہ ہے، ہمارا پورا بزنس ایران کے ساتھ وابستہ ہے. اگر کوثر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے قرارداد سے شہباز شریف اور سرفراز بگٹی صاحب اس پہ عمل کریں گے، ایک نہیں ہم 1000 قرارداد پیش کریں گے. اگر ہو جائے کہ وہ قرارداد پیش بھی کریں گے. اور بلوچستان اسمبلی جو آج مفلوج ہے، منتخب تو ہوئے ہیں لیکن وہ وزیر اعلیٰ اور صوبائی حکومت کے اس پر ہے، موڈ ہوا تو بلا لیں گے، موڈ نہیں ہوا تو نہیں بلائیں گے. تو انشاءاللہ آئندہ مشورہ کریں گے کہ پھر ضرورت پڑی ان ایوانوں کے سامنے عوامی اسمبلی لگانے کا. میں بطور ایم پی گوادر ارادہ رکھتا ہوں کہ اگر بلوچستان اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا، میں نوجوانوں اور عوام کا اسمبلی ان کے دفتر کے سامنے طلب کروں گا. آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ ہمارا ساتھ دیں کہ انشاءاللہ پھر ہم ان سے بات کریں کہ منتخب لوگ ہیں، آپ اسمبلی اجلاس نہیں بلاتے، میں عوام کا اسمبلی بلاتا ہوں، اجلاس بلاتا ہوں، اسپیکر ہوتے ہیں. آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بتائیں نوجوانوں، بات کرو ایران پاک تعلقات پر، تجارت پر، تعلیم پر. بہت شکریہ.